بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ظہیر شبیر اور علی مہدی کاظمی، ان کے کیس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو لوگوں کو بہت کنفیوز کر رہی ہے۔ ساری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا، میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایک بات کروں گی میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے، کچھ عدالت کے اندر ہونے والی جو کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں وہ میں اپنی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ جسٹس صلاح الدین کے حوالے سے کچھ بڑی عجیب باتیں بتائی گئیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرح کا اب اس وقت ساری پروسیسنگ ہو رہی ہے جس کے اندر جو وہاں پہ موجود رپورٹرز ہیں ان کو تو اس طرح سے کوریج کی اجازت اور آزادی ہی نہیں جس سے پہلے تھی۔ پھر آپ بتا رہے ہیں جج صاحب نے یوں دیکھا، یہ ہوا، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کمپلیٹ میں آپ کو باقاعدہ وکلا سے ڈسکس کر کے کیا ہوا، اندر کا ماحول کیا تھا، وہ آپ کو سارا بتاؤں گی۔ اب ذرا آ جاتی ہوں اس ویڈیو کی طرف، کیونکہ بہت ہی عجیب و غریب سی کہانیاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر سے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ بریچ کر رہے ہیں اس پریمیسز کو، اس پریمیسز کے اندر جہاں پر جج صاحب کے بھی احکامات ہیں کہ دعائے زہرا کے ساتھ، یعنی کہ معذرت سے صاحب بچی کا نام نہیں لینا، لیکن مہدی علی کاظمی صاحب کی جو بیٹی ہے وہاں پر اس بچی کو ملنے کے لیے کوئی بھی عدالت عالیہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ بار بار بیٹھ کر اپنے یوٹیوب چینل پر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بچی کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، بچی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بچی نے زہر کھانے کی کوشش کی، بچی کو حبس سے بے جا میں بند کر دیا گیا، بچی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اس سے زبردستی جو لکھوایا گیا، پھر اسے جو خود لکھ کر دیا اس کو آگے پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کو میں نے کنسرنڈ اتھارٹیز سے پوری طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اصل معاملہ کیا ہے، دعائے زہرا کو پتہ بھی لگا ہے کہ نہیں کہ ظہیر کہاں ہے، اگر پتہ لگا ہے تو کہاں سے پتہ لگا ہے، پتہ لگنے کے بعد اس کا ریاکشن کیا تھا، وہ سب کچھ آج آپ کو میں بالکل اتھینٹک نیوز دینے جا رہی ہوں۔ اس لیے آپ جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ لوگ آپ کو کس طرح سے کنفیوز کرتے ہیں۔ سیکنڈلی، مہدی علی کاظمی صاحب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک صاحب ہے جو کہ جرنلسٹ ہیں، جو انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو پانی کی بوتل ان کے پاس رکھی اور پتہ لگا جی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ دیکھیں جی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی زہر تو یعنی کہ پھر وہی صاحب ان کو دے رہے تھے۔ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہو سکتا ہے یہ جو اتنے سارے لوگ پھنسے ہوئے اس کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ پوری طاقت جو ہے مہدی علی کاظمی ہے، جو کہ اپنی بیٹی کے لیے اس وقت کہتا ہے کہ میں خود مر چکا ہوں، ختم ہو چکا ہوں، لیکن میں اپنی بچی کے لیے اس وقت فائٹ کر رہا ہوں، صرف اپنی بچی کے لیے نہیں، سب کی بچیوں کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم۔ اچھا، اب تھرڈلی ہم آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے جو یہ کلیم کیا کہ زہر دیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا، ہمیں اس بارے میں کنفرم نہیں ہے۔ اگر دیا گیا ہوگا تو دیا گیا ہو سکتا ہے نا، لیکن آپ اس میں وہ جو خبر دینے والا شخص ہے، یعنی میں آج خبر دوں کہ فلانے شخص نے فلانے کو قتل کرنے کی کوشش کی تو میں نے خبر دی، تو یعنی کہ میں قتل کرنے والے کے ساتھ شامل تھی، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ زہر دینے کی کوشش کی گئی تو ہو سکتا ہے نا، اب اس میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صاحب زہر دینے میں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اس چیز کو بھی چھوڑ کے ذرا آگے بڑھتے ہیں، جیل کے اندر کی ذرا سی صورتحال بتا دیتے ہیں، کیونکہ جیل کے اندر سے بڑی عجیب آپ لوگ کو غلط خبریں دیتے ہیں، اور پھر میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف جاؤں گی۔ جیل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروٹوکول میں روز کنفرم کرتی ہوں، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، میں روز کنفرم کرتی ہوں، رپورٹر سے بھی پوچھتی ہوں، وہاں جو ان کے ساتھ ان ٹچ ہے ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروٹوکول جو ہے ظہیر اور شبیر کو نہیں دیا جا رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، عام قیدیوں والا ان کے ساتھ سلوک ہے۔ نمبر 3، یہ وہ سخت پریشان ہے، سخت ڈرے ہوئے ہیں اور ان کی حالت بہت پتلی ہے۔ نمبر 4، یہ کہ کوئی زیادتی بھی ان کے ساتھ وہاں پر نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ جو عام مجرموں والا سلوک ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، عام ملزمان والا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ تو ہونا ہے نا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جیسا مرغ مسلم کھا رہے تھے، جیسا وہ باہر تھے اور پولیس کی حفاظت میں تھے، تو وہ والا سلوک اندر تو نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو یہ کہہ کر وہاں تک پہنچایا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وکٹری کے نشان بنائیے وہاں سے بیٹھ کر اور بھیجیے وہ تصاویر بھی۔ اور پہلی بات تو یہ کہ وہ تصاویر آپ کی جو لیک کرے گا وہ بیچارہ بھی پھنس جائے گا، تو لوگ بڑے کانشیس ہیں اس وقت، انہیں پتہ ہے کہ پوری طرح سے انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو کوئی بھی ان کو کسی بھی قسم کی پروٹوکول دینے کی جرت نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے، ان کا نام آ جائے گا، اور نام اگر آ جائے گا تو پھر ان کی بھی شامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے اس کیس میں کیا کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرف۔ اچھا، یہ کہا گیا جناب کہ ایک یوٹیوبر کی طرف سے کہ جو مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی ہیں
اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اسے ڈرایا گیا، اسے زدوکوب کیا گیا، اسے حبس بجا میں بند کیا گیا۔ جناب علی ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، حبس بجا جو ہے نا وہ ایک کمرہ ہے جہاں پر تمام لوگوں کو، یہاں پہ جو رہ رہی ہیں بچیاں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب بار بار ایک صاحبہ کا نام لیتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا ہے اور یہ بڑا غلط ہے، اگر وہ وہاں بھی چلی جاتی نا تو آپ نے کہنا تھا کہ اب یہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر آپ کو اپنی مرضی اور منمانی کے رزلٹس نہیں ملیں گے، آپ کہیں گے چونکہ بچی آپ سے نہیں مل سکتی نا تو پھر سب غلط ہے، سب خراب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اجازت مل جائے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو یہاں پر اگر آپ اس جگہ کو غلط کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھ جائیے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، اس لیے یہ جگہ بری ہے۔ اگر یہ جگہ اچھی ہوتی تو وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہوتے، تو ان کے ساتھ چاہے دوسری پارٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ عدالت کے سخت احکامات ہیں۔ ان احکامات کی دھجیاں نہیں اڑائی جا سکتی، صرف مہدی علی کاظمی کے لیے رولز کو بریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ہم لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، دوسری پارٹی نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ ذرا سا بھی کوئی ایسا ثبوت ان کو مل جائے تو انہوں نے چھوڑنا ہے اس معاملے کو۔ آپ خود سوچیں نا، عقل لڑائیے کہ مہدی علی کاظمی اور ان کی وائف جو ہے بیٹی سے ملنے وہاں پہنچ گئے، بچی کو زبردستی کہا گیا ملو، یہ کرو۔ بھائی وہ ادھر داخل ہوتے نا قدم رکھتے تو وہ کیمراز، وہ رپورٹرز، وہ جو ایک پوری فوج تیار کھڑی ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر ان کو کہنا تھا کہ جناب علی آپ جو ہے نا آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے عدالت کے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں اور ان کے خلاف کیس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوئی کوشش مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہوں، میں رول آف لاء کو میں فالو کر رہا ہوں اور میں عدالت میں آیا ہوں، میں نے کوئی باہر سے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کی عزت کے جب معاملات ہوتے ہیں تو لوگ بڑے کام باہر سے کر لیتے ہیں، عدالتوں میں جانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن جب آپ نے ایک رول آف لاء کو لیا سامنے، فالو کیا، آپ عدالت میں گئے، آپ کو عدالت سے ایک پورا آپ کو ہے کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا، تو پھر اس کے لیے آپ اس کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن جس وقت وہ کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ تھپڑ اور زوردار تھپڑ، تو بہت ہی برا لگتا ہے ہمیں، کیونکہ یہ جملے جو ہے نا ان کو زیب نہیں دیتے۔ یعنی کہ وہ اگر یہ ہمیں بتا رہے ہیں پھر ہم بھی کہیں کہ جی الٹے ہاتھ کے آپ کو بھی تھپڑ ہے، اس کو بھی تھپڑ، تو یہ باتیں جو ہے کچھ درست نہیں ہے، کچھ اچھی باتیں نہیں ہیں جو ان کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہا گیا کہ جی بچی کو زبردستی کہا گیا لکھو اور یہ کرو وہ کرو۔ دیکھیے جی بچی جب عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوگی نا تو وہ سب بتا دے گی، تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا کہ بچی نے لکھ کے دیا عدالت کو اور پھر وہ اس تک پہنچایا نہیں جا رہا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر بچی نے مطلب کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے کہ وہ خودکشی کر سکے۔ دوسری بات، ہاں بچی کو پتہ ہے کہ ظہیر کو جیل بھیج دیا گیا ہے، دس از ٹرو، اور یہ چیز اسے اس دن پتہ لگی جب اس کو MLO کے لیے لے جایا گیا۔ وہاں پر ہی موجود جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ ظہیر کو جیل ہو گئی ہے، اور اس چیز پہ اس کا ریاکشن کوئی ایسا نہیں تھا جو انہوں نے کہا کہ اسے رونا شور مچانا، یہ وہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ اس نے خاموشی سے سنا اس کو، اور ایک خاموشی کا اس کے اوپر ایک پورا ایک جو ماحول تھا وہ تھا، جو ہم نے ابھی تک ڈیٹیلز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہم تو بریچ نہیں کر سکتے، نہ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر گئے، لیکن جو کچھ لوگوں سے ہم نے معلومات حاصل کی ہیں تو وہاں پر ایک خاموشی تھی، اور دوسری طرف کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خودکشی کی کوشش کی ہو، کوئی اس کو زد و کوب کیا گیا ہو۔ عدالت کے سامنے جب اسے پیش کیا جائے گا تو معاملات جو ہے وہ سارے کلیئر بھی ہو جائیں گے۔ بچے کا بیان ہونا ہے نہیں ہونا ہے یہ ایک اور سٹوری ہے، اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گی۔ تو جناب یہ جو شیلٹر ہوم کے اندر دباؤ اور تشدد کی نئی مبینہ کہانی جو کہا جا رہا تھا نا، تو وہ جناب یہ کہانی ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ صرف سوچا جا رہا ہے، یہ ان کے تخیلات کی پرواز ہے جو یہاں تک کی جاتی ہے کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہوگا اور وہ ہو رہا ہوگا۔ بیسیکلی وہ آپ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ شروع دن سے کھیلا جا رہا تھا اور ابھی تک کھیلا جا رہا ہے، آپ کو یہ بتا کر آپ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمدردیاں جن کی بنا پر آپ لوگ جو ہے سچ کو غلط کہیں اور جو جھوٹی خبریں آپ کو آدھی خبریں دی جاتی ہیں اس کو آپ سچ سمجھ لیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ظہیر و شبیر کے وکیل جو ہے وہ چوکیں گے نہیں، وہ اس معاملے کو اٹھاتے، وہ اس معاملے کو جج صاحب کے سامنے رکھتے، وہ وہاں پہ کوئی کیس کرتے کہ شیلٹر ہوم کے اندر یہ اس طرح کی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، اس چیز کو کسی نے بھی بخشنا نہیں تھا نہ۔ اگر اس پارٹی کو لگتا غلط ہو رہا ہے تو وہ کمپلین کرتے، اس پارٹی کو لگ رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو وہ کمپلین کرتے۔ یہاں پہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنوں سے زیادہ بڑے اور سگے بن کے جو سامنے آ جاتے ہیں، تو کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ لاز ہوتے ہیں، اور جب اتنا کیس ہائی لائٹ ہوا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ اٹھا ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں ہو سکتی۔
सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हद से बेजा नहीं है। वही शेल्टर होम है, वही ऊंची दीवारें हैं, वही कैमरे लगे हुए हैं, वही शेल्टर होम के अंदर कमरे हैं जहाँ पे बाकी बच्चों को जैसा रखा जा रहा है वैसे उसको भी रखा जा रहा है। ना उनसे अच्छा रखा जा रहा है, ना उनसे बुरा रखा जा रहा है, और जो सलूक बाकियों के साथ है वही सलूक उसके साथ भी है। तो जनाब ये है असल कहानी शेल्टर होम के अंदर से, और ये है कहानी उस मुबैना तौर पर जहर देने की मेहदी अली काज़मी को, और ये है वो कहानी जेल के अंदर से। ये तमाम कहानियाँ मैंने आपके सामने रख दी। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ही गलत खबरें जो आपको दी गई हैं, जस्टिस सलाउद्दीन ने क्या कुछ बोला और बेसिकली हुआ क्या अंदर की खबर, वो सब दूंगी मैं आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।